بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہیپی انڈیپینڈنس ڈے۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ پورے ملک میں ہم اپنا آزادی کا دن منا رہے ہیں، اور اس حساب سے میں نے سوچا کہ میں اپنا انپٹ دوں۔ جو پاکستان ابھی جس طرح کے کرائسس ایشوز یا مسائل سے گزر رہا ہے، اس پہ میں تھوڑا روشنی ڈالوں۔ آپ کو پتہ ہے 1947 میں قائد اعظم کی لیڈرشپ میں پاکستان نے آزادی انڈیا سے لی، برٹش جو کلونیل امپائر سے لی، اور اس میں بڑی قربانیاں ہیں ہمارے لوگوں کی، اور ہمارے جو اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، لیاقت علی خان اور مولانا محمد علی جوہر، اور اس سے پہلے سر سید احمد خان۔ آج 75 ایئرس کے بعد ہم اپنے آپ کو اگر ریفلیکٹ کریں، ویئر وی اسٹینڈ ٹوڈے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج پاکستان سوشو پولیٹیکل، اکنامک، سیکورٹی چیلنجز اور تھریٹ سے گزر رہا ہے۔ پولیٹیکل کیوس ہے، انارکی ہے، انسٹیبلٹی ہے، ڈیموکریٹک سسٹم کو بڑے چیلنجز ہیں، تھریٹس ہیں، اور کانسٹیٹیوشنز کی بار بار وائلیشن ہو رہی ہے۔ رول آف لا نہیں ہے ملک میں، جسٹس سسٹم ہے اس پہ بھی لوگوں کا وہ ٹرسٹ نہیں رہا۔ اکنامک کیوس ہے، انسٹیبلٹی ہے۔ ایم ایف، ورلڈ بینک کو ہم منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں قرضہ دیں تاکہ ہم ڈیفالٹ بچ سکیں۔ بیلنس آف پیمنٹ پرابلمس ہیں، اور فارن ایکسچینج ریزروز ڈے بائی ڈے کم ہو رہے ہیں۔ انفلیشن ہے، اور ان امپلائمنٹ ہے، پاورٹی ہے۔ سوشل جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہیں۔ ایجوکیشن سیکٹر کا برا حال ہے، اور ہیلتھ سیکٹر کو آپ دیکھیں یا سیکورٹی وائز دیکھیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ٹیرورسٹ ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں، اور دے آر چیلنجنگ ساورنٹی آف پاکستان، اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں، بلوچستان ہو، وزیرستان ہو یا پاکستان کے اور علاقوں میں۔ حالانکہ ہمارے افواج نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہزاروں ہمارے جو فوجی جوان شہید ہوئے ہیں ان دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے۔ تو ان چیلنجز سے کیسے گزریں، وے فارورڈ کیا ہے ہمارے پاس، سولوشن ہے اگر ہم چاہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، رول آف لا کی ضرورت ہے، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشنز کی ضرورت ہے، اکنامک اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے ہاؤس کو ان آرڈر لائیں، انڈسٹریلائزیشن کریں، ایگریکلچر سیکٹر پہ فوکس کریں، اور جو باہر کے اتنے قرضے ہیں ان سے اپنا جان چھڑائیں۔ ہم کب تک یہ بیگنگ بال لے کے دنیا سے پیسے مانگتے رہیں گے؟ وی ہیو ٹو برنگ آور ہاؤس ان آرڈر۔ اور پاکستان اللہ کے کرم سے بہت کچھ ہے یہاں پہ، بڑی ریزیلنٹ قوم ہے، بیسٹ ایریگیشن سسٹم ہے ہمارے ہاں، اور ایگریکلچر سسٹم ہے، اور انڈسٹری پہ اگر ہم فوکس کریں یا ان کے بیسک مسائل حل کریں، ہم اپنی اکانومی کو ٹھیک کریں۔ ہماری اکانومی کی بہت بری سچویشن ہے، سیکورٹی چیلنجز ہیں، تھریٹس ہیں، اس لیے ہمیں باہر سے انویسٹمنٹ بھی نہیں آ رہی۔ تو لہٰذا وی ہیو ٹو برنگ پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان آور کنٹری، اور ٹرو اور جینرل لیڈرشپ کو آگے لانا ہوگا تاکہ وہ ملک کے جو مسائل ہیں یا کرپشن ہے، مس گورننس ہے، انکمپٹنسی سے یا مس مینجمنٹ سے جان چھوٹ سکے اس قوم کا۔ تو دیز آر دا بگ چیلنجز، لیکن وی ہیو ٹو بی آپٹمسٹک۔ اور پاکستان کو جناح نے جو ویژولائز کیا، اس پاکستان کے ڈائریکشن میں اگر ہم چلیں تو یقیناً پاکستان کرپشن سے، مس گورننس سے، انکمپٹنسی سے، مس مینجمنٹ سے نکل آئے گا۔ اور جو سیکورٹی کے چیلنجز ہیں، ہماری ایک بڑی ویل ڈسپلنڈ فوج ہے جس کو آج کل 5th جنریشن وار یا پروپیگنڈا یا اس کے تھرو اس کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس میں باہر کے ایلیمنٹس بھی شامل ہیں، انفارچونیٹلی ہمارے اپنے لوگ بھی ہیں، تاکہ وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر سکیں۔ لیکن الحمدللہ ہماری نیشن، قوم پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑی ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور سیکورٹی سچویشن کو ہم ٹھیک کریں،
انفلیشن ہے، اس وجہ سے پاورٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. غربت کو کم کرنا چاہیے، انفلیشن کو کم کرنا چاہیے. یہ تب ہوگا جب ہم اکنامک اسٹیبلٹی لائیں گے. اور جو ایجوکیشن سیکٹر پہ ہمیں فوکس کرنا پڑے گا، جو خاص کرے جو ہمارا ماڈرن ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ہماری وہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے ہم دنیا کے ساتھ آگے نہیں بڑھ رہے. سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو لہٰذا ہمیں اس حساب سے اپنے ایجوکیشن کو ان ماڈرن لائنز پہ لانا پڑے گا. تو اس کے علاوہ بہت سارے چیلنجز ہیں. پاکستان کو اگر ٹرو اور جینوین لیڈرشپ ہو اس ملک کو، تو ان کرائسس سے ہم نکل سکتے ہیں. وی ہیو ٹو بی ویری آپٹمسٹک. پاکستان کی جو قوم ہے بڑی ریزیلنٹ ہے. 60% سے زیادہ ہمارے نوجوان ہیں. اگر ان کو اپرچونٹیز دیے جائیں پراپرلی تو ہم ان کرائسس سے، ان چیلنجز سے نکل سکتے ہیں. لیکن اس سب سے پہلے ہمیں نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے. ہماری سوسائٹی پولرائزڈ ہے، ڈیوائڈڈ ہے، ایتھنک لنگوسٹک سیکٹر اینڈ گراؤنڈس پہ. وی ہیو ٹو بی اے نیشن فرسٹ. ہمیں پاکستانی ہو کے آگے بڑھنا پڑے گا. باقی یہ چیزیں دیز آر ناٹ امپاسبل ایشوز. وی ہیو ٹو بی ویری کمیٹیڈ. اور if we have a genuine true leadership, then there is no reason we can come out of all these crises. سو یہ میرا پیغام ہے 14 اگست کے حساب سے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد. جی بھٹو.